یہ خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ فضل کی معموری کو ان لوگوں کے طور پر جنہوں نے خدا کا فضل حاصل کیا ہے برقرار رکھنا اور خدا کے ساتھ اس کے لوگوں کے طور پر چلنا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا حصہ 9۔ فضل۔ خدا کے درمیان فضل یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کے طور پر خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کا موضوع مکمل طور پر خدا ہے۔ وہ فضل جو خدا کی طرف سے اور یسوع مسیح کے وسیلے سے آتا ہے اس لیے نہیں ملتا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور نہ ہی ہم اسے اس وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ فضل ہے۔ فضل خدا کا۔ خدا فضل کا خدا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اور برکت باقی چھوڑے۔ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپامن ہو۔ اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خدا کی ایک صفت فضل، رحم اور محبت ہے، تاہم خدا کا فضل ان گنہگاروں پر نہیں آتا جنہوں نے پاکیزگی کی وجہ سے بغاوت اور نافرمانی کی، جو کہ خدا کی ایک اور صفت ہے۔ سب سے پہلے گناہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یسوع مسیح کے ذریعے۔ یہ یسوع مسیح کا کفارہ دینے والا کام ہے جس نے خدا کی پاکیزگی اور انصاف کی صفات کو فضل، رحم اور محبت میں بدل دیا۔ شریعت جو موسیٰ کی معرفت دی گئی وہ یسوع مسیح کے ذریعے فضل سے ظاہر ہوئی، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، کیونکہ اپنے فضل سے خداوند اپنے لوگوں کے لیے یسوع مسیح کو موت کے مقام پر لے گیا۔ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاہم خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ بس اب یسوع مسیح کے کفارہ کے ذریعے خدا کے چنے ہوئے گنہگار یسوع مسیح کے فضل سے معافی اور نجات پاتے ہیں اور یسوع مسیح میں خدا کے فرزند بن کر راست باز اور بری ہونے کے لیے آزادانہ طور پر راست باز ٹھہرائے گئے تھے۔ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ اگرچہ فضل ایک ہے، فضل کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی مظاہر مختلف ہو سکتے ہیں۔ فضل کا آنا روح القدس کا آنا ہے، لہٰذا جب روح القدس گنہگاروں کے پاس آتا ہے نجات کا کام ہوتا ہے، اور جب روح القدس ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو نجات پا چکے ہیں تو تکمیل کا کام ہوتا ہے۔ فضل کی آمد۔ ایک بار پھر فضل تب ہوتا ہے جب خدا باپ اور بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے روح القدس کے طور پر خدا کے لوگوں کے پاس آتا ہے، لہٰذا خدا کے فضل کا آنا مکمل طور پر خدا پر منحصر ہے۔ لہٰذا تمام رسولوں جنہوں نے نئے عہد نامہ کے خطوط لکھے، جنہوں نے خدا کے فضل کی اہمیت اور قدر کو جانا، خدا ہمارے باپ اور یسوع مسیح کے فضل کے لیے دعا کی، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گے۔ یہ فضل خدا کے وقت پر اور خدا کے طریقے سے خدا کے لوگوں پر آیا۔ فرشتے نے جب اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو۔ کون فضل حاصل کرتا ہے؟ ایک بار پھر فضل مکمل طور پر خدا کی حاکمیت کے ذریعے آتا ہے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر
عیسو سے نفرت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے، میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ لیکن جب خدا نے فضل کیا، جب اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے فرزند مانگے، ڈھونڈیں اور کھٹکھٹائیں تو وہ انہیں ضرور فضل دے گا۔ روح القدس کا آنا فضل ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے کرتا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ نیز خدا ان لوگوں پر فضل کرتا ہے جو عاجزی کے ساتھ یہ قبول کرتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، نہ کہ بادشاہ، خادم ہیں، مالک نہیں، اور خدا باپ کے فرزند ہیں۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، کیونکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ اے خداوند، بھلوں کے ساتھ بھلائی کر، اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں۔ فضل کے وصول کندہ۔ ہم اس دنیا سے خدا کے فضل کے بہاؤ کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ہم خدا کو خدا کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے اور اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں جب تک کہ یہ خدا کے خود مختار فضل سے نہ ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے یہ فضل حاصل کیا ہے وہ اسے بے فائدہ نہ حاصل کریں بلکہ اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ جیسے جیسے فضل بڑھتا گیا ہم گنہگار بن جاتے ہیں جو خدا کے سامنے فضل کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اور جیسے جیسے فضل کم ہوتا ہے ہم دنیا کے سامنے راست باز بن جاتے ہیں جہاں ہم فضل کے بغیر جی سکتے ہیں۔ لہٰذا مرد خدا، خدا کے لوگ اور خدا میں ایک شخص کے طور پر جینے کے لیے ہمیں فضل تلاش کرنا چاہیے، ہمیں روح القدس کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ فضل کے بغیر ہم نکمے نوکر نہیں ہو سکتے جو خدا کو اپنا آقا سمجھ کر خدمت کرتا ہے۔ فضل سے معمور ہو۔ اب وہ خدا کے لوگ اور فرزند ہیں کیونکہ وہ اس وقت تک دنیا کے تھے جب تک وہ اس فضل سے بلائے نہیں گئے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن سے تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، لیکن ان میں خدا کے لوگ تھے جنہیں خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی چنا تھا۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل
فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، یہ صرف فضل سے ہوا، مگر خدا اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ لہٰذا خدا کے لوگ جو خدا کے فضل سے بچائے گئے ہیں، خدا کی خوراک رکھتے ہیں، اسے اس فضل سے بھرنا ہے۔ جب روح القدس آتا ہے تو فضل آتا ہے، اور روح القدس سے معمور ہونا فضل سے معمور ہونا ہے۔ اور جس طرح روح القدس سچائی ہے، ہمیں سچائی کے کلام سے معمور ہونا چاہیے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو ایسے تھامنا چاہیے جیسے یہ زندگی ہو۔ خداوند میرا بکرا ہے، میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا، میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوں، اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں خوب منہ کھول کر ہانپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔